اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر اجمالاً علم ہو جائے کہ پانی نجس ہے یا مضاف، تو اس کو پینا جائز ہے لیکن وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضاف کو پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف نجس کا احتمال موجود ہے، اور احتمال نجاست میں اصل برات جاری کریں گے، بس اس لیے پینے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وضو کرنا چاہے تو نجس سے بھی وضو نہیں ہو سکتا ہے اور مضاف پانی سے بھی وضو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یقین ہے کہ وضو باطل ہے۔ اب اگر اسی طریقے کا شک مضاف اور غصبی پانی میں ہو جائے کہ پانی غصبی ہے یا پانی مضاف ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہی حکم چلے گا، پینے کی اجازت ہے لیکن وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ غصبی کا احتمال ہے اور احتمال میں اصل برات جاری ہوگا، اور مضاف پانی کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس لیے غصبی اور مضاف میں شک ہو جائے تو اس کو بھی پینے کی اجازت ہے، کیونکہ مضاف کو پینے کی اجازت ہے اور غصبی احتمال ہی ہے جس میں اصل برات جاری ہے، بس اس لیے پینے کی اجازت ہے، لیکن وضو کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ غصبی سے وضو بھی نہیں کیا سکتا اور ساتھ ساتھ مضاف سے بھی وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے یقین ہے کہ وضو تو باطل ہے۔ جس طرح نجس میں مسئلہ تھا اس طرح غصبی میں بھی وہی مسئلہ چلے گا۔ لیکن اگر مسئلہ یوں پیش آ جائے کہ پانی یا نجس ہے یا غصبی ہے، نجس اور غصبی کے درمیان امر دائر ہو جائے تو پھر نہ تو اس کو پیا جا سکتا ہے نہ تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ وضو کرنا جائز ہے یہ والا قول ضعیف ہے جداً۔ آئیے ایک گفتگو اس میں اس طرح کی ہے کہ جس کو آپ اتنا مسلم بھی نہ لیں کہ پینا بھی حرام ہو جائے اور وضو کرنا بھی باطل ہو جائے، اس کی ایک تشریح پیچھے پوشیدہ ہے۔ اسی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض محققین نے کہا ہے، جس میں شیخ محمد طہ نجف ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہوئے آل صاحب جواہر محقق شیخ علی ہیں، حاشیے متن میں انہوں نے جائز قرار دیا ہے ایسے پانی سے وضو کرنا جس میں نجس اور غصب کا شک پیدا ہو گیا ہے، انہوں نے کہا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے کی ایک علت تراشی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ علت صحیح نظر آتی ہے یا نہیں۔ اس علت کو مد نظر رکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اجتماع امر و نہیں کے باب میں۔ اجتماع امر و نہیں آیا ممکن ہے کہ یہ وجود میں آ جائے کہ ایک طرف سے امر ہو دوسری طرف سے نہیں ہو، جیسے آپ مثال میں پڑھتے ہیں کہ غصبی جگہ میں کوئی بچہ ڈوب رہا ہے تو آپ اس کو بچانے کے لیے جاتے ہیں،
تو یہ واپسی میں غصبی جگہ پر آپ کو نماز پڑھنا پڑ جاتی ہے، کیونکہ وقت تنگ تھا، نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس غصبی جگہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں، تنگی وقت کی وجہ سے تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ ایک طرف سے نماز میں حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا واجب ہے، دوسری طرف سے حکم ہے کہ یہی نماز غصبی ہونے کے نتیجے میں نماز باطل ہے، تو باطل بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ دونوں کے اندر جو ہے کچھ لوگ اور کچھ مراجع اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ نہیں، نماز اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن غصب کا گناہ ملے گا، کیونکہ دونوں کے عنوانات الگ الگ ہیں۔ وہ وجوب کا عنوان صلاۃ ہے اور حرمت کا عنوان غصب ہے۔ سوء اتفاق کی وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ اس نے جمع کر لیا، غصب و صلاۃ دونوں کو جمع کیا ہے، واللہ دونوں کے عنوانات اور دونوں کے موضوعات الگ الگ ہیں۔ بس اس لیے اگر ایک ہی مصداق میں دو عنوان جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں عنوان اپنا اپنا کام کریں گے، یعنی صلاۃ کا وجوب بھی کام میں آئے گا اور صلاۃ میں غصب ہے، اور غصب کی وجہ سے انسان گناہگار بھی ہے، اور غصب جو ہے اس کے اندر گناہگار ہونے کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز اپنی جگہ پر برقرار ہے، کیونکہ نماز کے عنوان پر حرمت نہیں آیا ہے، غصب کے عنوان پر حرمت آیا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے یہاں پر دونوں کے عنوان الگ الگ ہیں، اس لیے اجتماع امر و نہی کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو صحیح مانا جائے اور جو ہے غصب کو حرام مانا جائے، اور نماز اپنی جگہ پر صحیح رہے گی۔ یہ جو بحث پہلے اصول میں کئی دفعہ گزر چکی ہے، شروع سے معالم سے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو اس بنیاد پر آئیے اب گفتگو کو شروع کریں۔ نجس اور غصب کا احتمال اس پانی میں، نجس چونکہ مشکوک ہے اصل براعت کی سے، وہ تو ایک کنارے پر چلا جائے گا، ختم رہ گیا غصب۔ غصب کی بنیاد پر ہم نے اس پانی سے وضو کر لیا تو وضو سے گناہگار تو رہے گا، لیکن گناہگار اگر غصب ہے تو گناہگار تو ہونے کے ساتھ ساتھ وضو باطل نہیں ہوگا، وضو اپنی جگہ پر صحیح ہے، بس اس لیے اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، اکثریت تو یہاں پر وضو کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نجس شک ہے کہ غصب ہے، نجس ہے، اس لیے شک کی بنیاد پر اصل برات جاری ہوگا، اور غصب جو ہے اس کے اندر اجتماع امر و نہی کی طرح آپ نے جب دیکھا کہ جو ہے ایک طرف سے وضو کرنے کا حکم ہے، دوسری طرف سے جو ہے حکم یہ کہ غصب کو انجام نہ دو، تو دونوں حکم کو جمع کرنے کے لیے گناہگار ہوگا اس پانی سے ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا وضو صحیح ہے، جس طرح نماز صحیح ہے اس طرح جو ہے وضو بھی اس کا صحیح ہے۔ یہ جو ہے اس طرح لے کر آتے ہیں کہ بعض لوگوں نے وضو کرنے کی اس پانی سے اجازت دی، اگرچہ کہ گناہگار ہے، مثلا گناہگار جی نہیں، یہاں پر جو ہے دو کے درمیان شک ہے، شک کی بنیاد پر کوئی ورود نہیں چلے گا، دو ورود میں دلیل وارد و دلیل مورود دونوں مسلم ہوا کرتی ہے، یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ کے سامنے اور مزید ایک قدم آگے بڑھتے کہ غصب کا احتمال موجود ہے، احتمال میں بھی تکلیف غصب منجز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عقاب ہو، اس لیے شاید عقاب بھی نہ ہو، یہ بھی جو ہے کہ غصب ہونا بھی تو پتہ نہیں ہے نا، غصب ہونا بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ واقعی کے مطابق غصب ہوگا، لیکن یقین تو نہیں ہے، منجز نہیں، اس لیے غصب کے سے عقاب جو ہونا تھا وہ بھی شاید نہ ہو،
اور وضو بالکل صحیح ہو جائے. اس لیے جو ہے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ وضو کرنے کی ایسے مشکوک پانی سے اجازت ہے. یہ توجیہ کی گئی ہے، حالانکہ یہ توجیہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دلیل بعض علماء نے پیش کی ہے. چونکہ یہ دلیل پیش کی گئی ہے اس لیے یہاں پر رک کر ہم آگے آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر مؤمن موجود نہیں ہے، اس لیے کہ غصب و نجس سے بچانے کا مؤمن چونکہ موجود نہیں ہے، اس لحاظ سے احتیاط کرنا پڑے گی اور اس سے وضو نہیں کر سکتے. آئیے نماز کی مثال دے دیں. غصب جب کسی جگہ پر واقع ہوتا ہے اور مجبوری میں وقت کی تنگی کی وجہ سے اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، تو جس طرح اقیم الصلاۃ کا خطاب اس نماز میں مصداق بنتا ہے، اسی طرح غصب کا مصداق بھی بنتا ہے یہی نماز. اس لیے کہ تحیز تو نماز میں اختیار کیا گیا ہے، تحیز جگہ تو گھیری ہوئی ہم نے، تو غصب کا بھی مصداق بعینہ ہی یہی کھڑا رہنا نماز میں خود ہی غصب کا مصداق بھی بنتا ہے. نماز میں جو کھڑے ہیں غصبی جگہ پر، یہ خود جو ہے وہ غصب کا مصداق بھی بن رہا ہے. اس لیے دونوں کا مصداق بننے کی وجہ سے دونوں عنوان صادق آ جاتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب جو ہے نہیں عبادات میں وارد ہو جائے تو نہیں موجب فساد ہوا کرتا، تو یہاں پر عبادات کے اندر جو نہیں وارد ہو گیا اس لیے موجب فساد ہونا چاہیے. اسی طرح وضو اور نجس چیز کے اندر وضو یا غصب کے اندر وضو، اس کے اندر بھی اگر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے توضعوا کہا کہ وضو کرو، دوسری طرف سے کہا کہ غصب انجام نہ دو، اجتنب عن الغصب اجتنب عن النجس، اس بنیاد پر اسی پانی سے وضو کر لیں، تو یہی پانی مصداق غصب بھی ہے، یہی پانی مصداق وضو بھی ہے. اس لحاظ سے دونوں جمع ہوں گے، اس بنیاد پر جو ہے وضو باطل ہونا چاہیے اور احتیاطاً اس پانی سے اجتناب کیا جائے. صلی اللہ علیہ